بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے الوفاء والمحافظۃ والامانۃ، جبکہ دوسرے عنوان کا نام ہے موعظۃ النملہ۔ الوفاء والمحافظۃ والامانہ، وفا شعاری، نگہبانی اور دیانت داری۔ عنوان نمبر 2 موعظۃ النملہ، چیونٹی کی نصیحت۔ الوفاء والمحافظۃ والامانۃ كان ابو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنته زينب تاجرا تزاربه قريش بأموالهم، فخرج إلى الشام سنة الهجرة، فلما قدم عرز له المسلمون وأسروه وأخذوا ما معه وقدموا به المدينة ليلا، فلما صلوا الفجر قامت زينب على باب المسجد فقالت يا رسول الله قد أجرت أبا العاص وما معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت، ودفع إليه ما أخذوا منه وعرض عليه الإسلام فأبى، وخرج إلى مكة ودعا قريشا فأطعمهم ثم دفع إليهم أموالهم، ثم قال هل وفيت؟ قالوا نعم قد أديت الأمانة ووفيت، قال اشهدوا جميعا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما منعني أن أسلم إلا أن يقولوا أخذ أموالنا ثم هاجر، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح، وتوفي سنة 12۔ الوفاء والمحافظة والامانة، وفا شعاری، نگہبانی اور امانت۔ كان ابو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، حضرت ابو العاص بن ربیع بن عبد العزى بن عبد شمس ختن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على بنته زینب تاجرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تجارت پیشہ تھے۔ تزاربہ قریش باموالہم، قریش اپنے مالوں سے ان کے ساتھ مزاربت کا معاملہ کرتے تھے۔ فخرج الی الشام سنۃ الہجرہ، ہجرت کے سال آپ ملک کے شام کی طرف نکلے۔ فلما قدم، جب واپس ہوئے، عرض له المسلمون، تو مسلمان ان کے در پہ ہو گئے۔ واسروہ واخذوا ما معه، چنانچہ انہیں قید کر لیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا لے لیا۔ وَقَدِمُوا بِهِ الْمَدِينَةَ لَيْلًا، اور رات میں انہیں مدینہ لے آئے۔ فَلَمَّا صَلُّوا الْفَجْرَ، جب لوگوں نے فجر کی نماز پڑھ لی، قامت زینب علی باب المسجد، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ فقالت، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد اجرت ابا العاص وما معه، میں نے ابو العاص کو ان کے سامانوں سمیت پناہ دے دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجرنا من اجرتی، ہم نے بھی اسے پناہ دے دی جسے تو نے پناہ دے دی۔ ودفع الیہ ما اخذوا منہ، اور وہ سامان ان کے سپرد کر دیا جو ان سے مسلمانوں نے لیا تھا۔ وعرض علیہ الاسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا۔ فابا، تو انہوں نے اس وقت انکار کر دیا۔ وخرج الی مکہ، اور مکہ چلے گئے۔ ودعا قریشا، اور قریش کو دعوت دی۔ فاطعمہم، چنانچہ ان کو کھانا کھلایا۔ ثم دفع الیہم اموالہم، پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دیا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد فرمایا، حل وفیتو،
کیا میں نے پورا پورا دے دیا؟ قالو تو سب لوگوں نے کہا نعم جی ہاں، قد ادیت الامانت ووفیت کہ ہاں آپ نے امانت ادا کر دی اور پورا پورا دے دیا۔ قال شہدوا جمیعا ابو العاص نے فرمایا تم سب کے سب گواہ رہو، انی اشہد اس بات کے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما منعنی اور فرمایا وما منعنی ان اسلم میرے لیے اسلام لانے سے کوئی چیز مانے نہ تھی، الا ان یقولوا اخذ اموالنا بجز اس کے کہ وہ کہتے اس نے ہمارے مال لے لیے، ثم ہاجر اور پھر ہجرت کر گیا، فاقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النکاح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح برقرار رکھا۔ وتوفی سنۃ 12 ان کی وفات 12 ہجری میں ہوئی۔ الوفاء وفا یفی وفاء باب ضرب یضرب سے پورا کرنا، بالوعد پورا کرنا، والمحافظہ حافظ یحافظ محافظتا باب مفاعل سے نگرانی کرنا، الامانہ امون یأمن امانتا باب کرم یکرم سے امین ہونا، صفت کا صیغہ امین، جمع امنا، ختن ختن اس کی جمع اختان آتی ہے داماد، عورت کی طرف سے رشتے جیسے سسر سالہ وغیرہ، ختن یختن و ختن یختن ختنا، الصبی صلہ ہو ختنہ کرنا، اور نصر ینصر سے خطونا مصدر ہو اس کا مطلب ہوتا ہے داماد بننا۔ تضاربہ زارب یزارب مزاربتا باب مفاعل سے کسی کے مال سے تجارت کرنا اور نفع میں شریک ہونا۔ مزاربت یہ بے کی ایک قسم ہے کہ ایک شخص کا مال ہو اور دوسرے کی محنت ہو اور نفع میں دونوں شریک ہو جائیں۔ وَأَسَرُوهُ اسر یأسر اسرا باب ضرب یضرب سے قید کرنا، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اس کی جمع اسارا آتی ہے۔ اسرن کہتے ہیں کل کا کل، جیسے یقال ھذا لک باسرہ یعنی یہ کل تمہارے لیے ہے۔ قدیم یقدم قدوما انا اجرنا من اجرتی، اجرنا اجارت سے ہے پناہ دینا۔ عرض یعرض عرضا عرض لأحد باب ضرب سے لاحق ہونا پیش آنا۔ اجر یوجر ایجارا باب افعال سے پناہ دینا۔ ابا یأبا اباء انکار کرنا، ابا یأبی اباء اس کا معنی بھی ہے انکار کرنا، باب ضرب اور فتح دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ وما منعنی ان اسلم الا ان یقولوا ان اسلم یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر مستثنا منہ ہے، ان یقولوا یہ مستثنا ہے۔ وضاحت اس سبق کے اندر وفاداری، پاسداری اور دیانتداری کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی صفات حمیدہ ہیں جن سے ہر شخص کو متصف ہونا چاہیے۔ اس سبق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع کا واقعہ مذکور ہے کہ آپ اسلام سے پہلے بھی یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی ان اوصاف سے آراستہ تھے۔ آپ قریش کے مال سے مزاربت کرتے تھے، آپ نے ان کے ساتھ پوری وفاداری کی، ان کے مال و اسباب کی نگہبانی کی، اور جب اسلام قبول کرنے کا وقت آیا اور اللہ کریم نے آپ کو شرع صدر عطا فرما دیا تو آپ نے پوری دیانتداری سے ان کا مال ان کے سپرد کر دیا، اور پھر اس کے بعد حاضر خدمت ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ امانت کا پاس رکھا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، یہ اوصاف حمیدہ ہے، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ عنوان نمبر 2 موعظۃ النملۃ چیونٹی کی نصیحت۔ موعظۃ النملۃ روی ان سلیمان لما سمع قول النملۃ
لا يحتمنكم سليمان وجنوده إلى آخر قال ائتوني بها فأتوه بها فقال لها لما حذرت النمل من ظلمي أما علمت أني نبي عدل فلما قلت لا يحطمنكم سليمان وجنوده فقالت النملة أما سمعت قولي وهم لا يشعرون ومع ذلك أني لم أرد ختم النفوس وإنما أردت حطم القلوب خشيت أن يروا ما أنعم الله به عليك من الجاه والملك العظيم فيقعوا في كفران النعم فلا أقل من أن يشتغلوا بالنظر إليك عن التسبيح. فقال لها سليمان عزيني. فقالت النملة أعلمت لما سمي أبوك داود؟ قال لا. قالت لأنه داوى جرحة قلبه. وهل تدري لما سميت سليمان؟ قال لا. قالت لأنك سليم الصدر والقلب. ثم قالت أتدري لما سخر الله لك الريح؟ قال لا. قالت أخبرك الله تعالى بذلك أن الدنيا كلها ريح فمن اعتمد عليها فكأنما اعتمد على الريح. موعظة النملة چونٹی کی نصیحت. رویہ بیان کیا گیا ہے ان سلیمان لما سمع قول النملة، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کا یہ قول سنا لا يحتمنكم سلیمان وجنوده، کہیں تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر کچل نہ ڈالیں. قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایتونی بہا، اسے میرے پاس لے آؤ. فاتوہ بہا، چنانچہ خدام اسے لے کر آپ کے پاس آئے. فقال لها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے کہا لما حذرت النمل من ظلمی، تو نے چونٹیوں کو میرے ظلم سے کیوں ڈرایا؟ اما علمت انی نبی عدل، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں ایک انصاف پرور نبی ہوں؟ فلما قلت، تو نے یہ کیوں کہا لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں؟ فقالت النملہ، چونٹی نے جواب دیا اما سمعت قولی وهم لا يشعرون، کیا تم نے میرا قول وهم لا يشعرون نہیں سنا؟ اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں، یعنی اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں، یہ نہیں سنا؟ ومع ذالک، اور علاوہ ازیں لم ارد حتم النفوس، میں نے حتم نفوس یعنی جانوں کا کچلنا یہ مراد نہیں لیا. وَإِنَّمَا أَرَدْتُ حَتْمَ الْقُلُوبِ، میں نے تو دل کا کچلنا مراد لیا ہے، شکستگی دل، کہ دل ٹوٹ جائیں گے. خشیتو، مجھے اندیشہ ہوا، ان یروا ما انعم اللہ بہ علیک من الجاہ والملک العظیم، کہ یہ چونٹیاں اس جاہ و حشمت کو دیکھیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ پر انعام و اکرام فرمایا ہے. فَيَقَعُوا فِي كُفْرَانِ النِّعَمِ، پھر یہ نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا ہو جائیں. فَلَا أَقَلَّ، ورنہ تو کم از کم من ان یشتغلوا بالنظر الیک عن التسبیح، کہ آپ کو دیکھ کر تسبیح کرنے سے باز آ جائیں، رک جائیں. فقال لها سلیمان، تو سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے فرمایا عزینی، مجھے کچھ نصیحت کر دو. فقالت النملۃ، تو چونٹی نے کہا علمت لما سمی ابوک داود، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ کے والد کا نام داود کیوں رکھا گیا؟ قال لا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں. قالت، چونٹی نے کہا لأنہ داوى جرحة قلبہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کے زخم کا علاج کیا. وَهَلْ تَدْرِي لِمَ سُمِّيتَ سُلَيْمَانَ، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں رکھا گیا؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. قالت، اس چونٹی نے کہا لِأَنَّكَ سَلِيمُ الصَّدْرِ وَالْقَلْبِ، اس لیے کہ آپ سلیم الصدر اور سلیم القلب ہیں. ثم قالت، پھر کہا اتدری لما سخر اللہ لک الریح، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تمہارے تابع کیوں کیا؟ قال لا، تو فرمایا نہیں.
قالت چونٹی نے کہا اخبرک اللہ تعالی بذالک ان الدنیا کلها ریح، اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے باخبر کیا کہ پوری دنیا ہوا ہی ہے. فمن اعتمد علیہا، لہذا جس شخص نے دنیا پر اعتماد کیا فکأنما اعتمد علی الریح، گویا اس نے ہوا پر اعتماد کیا. موعظتن، اس کی جمع مواعظ آتی ہے نصیحت. لا یحتمنکم، لا یحتمنکم حطم یحتم حتما، باب ضرب یضرب سے توڑنا، حطمہ دوزخ یا تیز آگ کو کہتے ہیں. جنودہ لشکر، یہ جندن کی جمع ہے. حذرتی، حذر یحذر تحذیرا خوف دلانا، جبکہ باب سمع یسمع سے حذر یحذر حذرا بچنا چوکنا رہنا. لا یشعرون، شعور یشعر شعورا احساس کرنا باخبر ہونا. نفوس نفسن کی جمع، قلوب قلبن کی جمع. جاہ مرتبہ، کفران ناشکری، نعم نعمتن کی جمع ہے. داوا جرحت قلبہ، داوا یداوی مداواتن باب مفاعلہ سے علاج کرنا. دویہ یدوا دوین بیمار ہونا. جرح زخم کو کہتے ہیں، اس کی جمع جراحات آتی ہے. ترکیب اما سمعت قولی وهم لا یشعرون، حمزہ استفہام ہے. ما سمعت فعل ماضی منفی ہے. ہم لا یشعرون قولی کی تفسیر ہے. من الجاہ والملک العظیم، ما مبہمہ کا بیان ہے. لما سخر اللہ لک الریح، لما اصل میں لما تھا، لام جارہ ہے، ما حرف استفہام ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے الف حذف کر دیا، اور پورا جملہ یہ تدری کا مفعول ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے. اس سبق کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایسے میدان کی طرف گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کی بڑی بھاری بستی تھی. جب چیونٹیوں نے لشکر کو دیکھا تو ایک چیونٹی نے کہا اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوجیں تمہیں روند نہ ڈالیں، کچل نہ ڈالیں. سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو اسے بلا کر فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ایک انصاف پسند انصاف پرور نبی ہوں، پھر تم نے میرے ظلم سے کیوں ڈرایا؟ تو چیونٹی بولی آپ نے میری بات نہیں سنی، میں نے یہ بھی تو کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی ایسے تو نہیں کہ جان بوجھ کر ہلاک کر دیں، ہاں ممکن ہے بے خبری میں پس جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ لم ارد ختم النفوس، میں نے اس سے ختم نفوس مراد ہی نہیں لیا، ختم قلوب مراد لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیونٹیاں آپ کے جاہو خشم، اقتدار و سلطنت اور لاؤ لشکر کو دیکھیں گی، کہیں ان کی دل شکنی ہو کہ وہ ان چیزوں سے خالی ہیں، نتیجتاً ناشکری اور کفران نعمت میں مبتلا ہو جاتی، ان کے دل ٹوٹ جاتے. یا کم از کم جب تک وہ آپ کو اور آپ کے لاؤ لشکر کو دیکھتی تو اتنی دیر تک تسبیح سے غافل رہتی. پھر چیونٹی نے آپ کو نصیحت کی، یہ جو ہوائیں آپ کے تابع ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا ساری کی ساری ہوا کی مثل ہے. جس نے دنیا پہ اعتماد کیا اس نے گویا ہوا پر اعتماد کیا، اس لیے دنیا پر اعتماد مت کرنا. اور یہ بھی کہ اس چیونٹی نے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ناموں کی وجہ تسمیہ بھی بیان کی. سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو کیسے سنا؟ تو اس حوالے سے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں اور انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے چیونٹی کی آواز آپ کو سنا دی اور اس سے گفتگو کی، آپ نے بات چیت کی.